اللہ تعالیٰ نے ان کی مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سے سرزد ہونے والی معمولی کوتاہیوں کی بھی معاف کا اعلان بھی کر دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. پھر انہی حالتوں میں یہ لوگ پھر غزوہ تابوک سے دور ہونے والے، کہ ایسے نہ ہو کہ وہ لوگ غزوہ تابوک سے نکل پڑے، ایسے نہ ہو کہ ان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے، اللہ رب العزت نے ان کی دلوں کے اندر جو ایمان کو راسخ کر دی، اور ان مشکل حالتوں میں یہ انتہائی مشکلات میں پڑے اور انتہائی تنگی کی وقت تھا، کہ ایسے نہ ہو کہ غزوہ کو چھوڑ دیں۔ ان کی دلوں کے اندر ایک جماعت تو ایسے تھے کہ ان کو دلوں کے اندر سے اس قسم کی باتیں آنے لگا کہ ان کے دل نہ پھر جائے، کہ غزوہ سے نکلنا پڑے۔ اتنے مشکل مرحلے، پھر اللہ نے مہربانی فرمایا کہ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان لوگوں کے اوپر مہربانی فرمائی، پھر ان کی دلوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا، ان کی دلوں کو اللہ نے مضبوط کر دی، اور اللہ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، ان کے اوپر اللہ نے شفقت کر دی، اور ان کی ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربان اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت ان کی ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم۔ یہ مشکل مرحلے تھے میرے دوستوں، یہ غزوہ تابوک کی جو مشکل مرحلے، اس مرحلے کے اندر وہ بھی صحابۃ الاجمعین تھے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ادھر سے فرمایا کہ السابقون الاولون والمہاجرین والانصار، سب کے آگے سبقت کرنے والی جماعت، جو مرکزی جماعتوں میں سے ایسے بھی کچھ صحابی تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر شرکت فرما کر غازی بن کر جو تشریف لائے، ایسے صحابی بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں، جن کو آزمائش، جن کو امتحان میں ڈالے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو سہارا بھی دی ہے، پھر ان کی دلوں کے اندر ایمان کو بھی راسخ کر دی، مضبوط کر دی ہے، پھر وہ پھر دیکھے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، جن کی صداقت کام آئی ہے۔ یہ دیکھے ہیں کہ ان کی سچائیت، ان کی صداقت کو دیکھیں۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرہ بن ربی اور ہلال ابن امیہ، اور مرہ بن ربی اور ہلال ابن امیہ دونوں بدری صحابیوں میں سے تھے، اور پھر حضرت کعب بن مالک غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزووں میں شامل تھے، تمام غزووں میں شرکت کی۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ اتنی مشکل حالت میں جو صحابۃ الاجمعین، ایک ماہ کی جانے کی راستہ، اور ایک سواری ہے، 10 آدمی تھے، ایک ایک کھجور کو 2 آدمیوں کے حصے میں تقسیم ہوا کرتے تھے، اور پھر کھجور کی گٹلیاں چوسنے لگی، گرمی کی حالت تھی، پیاس شدید کی تھے، اونٹ جمع کرنے کے بعد ہی ان کی علائشوں سے اپنے زبان کو گیلا کرتے تھے۔ یہ کیا کٹھن حالت صحابۃ الاجمعین کے اوپر گزاری۔ پھر ان کی صداقت کو بھی دیکھ لو، اللہ نے ان کی صداقت سے، ادھر سے ان کی ایمان کی قوت نے اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کو کامیابی عطا فرمایا، ادھر سے اللہ رب العزت نے ان کی صداقت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ وہ صداقت یہ تھی میرے دوستوں
جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تابوک میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھوڑی سی کوتاہیاں یہ تھی. اللہ کے رسول نے کچھ لوگ اللہ کے رسول سے اجازت مانگ لی اور جو کہ منافق تھے اللہ کے رسول نے 80 لوگوں کی اجازت دے دی. وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیلا بہانہ کر کے. اور وہ 7 صحابی تھے اللہ کے رسول کی واپسی پر دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کی ستون کے اوپر اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ کے باندھ دی تھی. اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوئے کہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے ہیں تو لہٰذا اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا اپنے آپ کو. یعنی صداقت ان کی دیکھیں کہ ہم نہ جھوٹ بولیں گے نہ کوئی بہانہ کریں گے نہ کوئی ہیلا کریں گے. ہم اپنے سچی بات کو بتا دیں گے کہ ہم نے اپنے سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر پائے. اللہ نے ان کے بارے میں ان کی کامیابی کے بارے میں بھی بتا دی ہے. پھر اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کو پھر معاف کر دی. اللہ کے رسول کے سامنے یہ پیش ہو گئے مسجد نبوی کی ستونوں میں اپنے آپ کو بند دی ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. وہ 3 افراد کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ ابن ربی، حضرت ہلال ابن امیہ، یہ تینوں صحابی رک گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور یہ سوچ لی کہ اللہ کے رسول کی واپسی ہو رہا ہے اور یہ بڑی مشکل حالت تھی، بڑی کٹھن غزوہ تھی، لیکن اس کی باوجود بھی حضرت کعب بن مالک اس میں شرکت نہیں کیے. اور جبکہ 2 صحابی وہ ضعیف العمر تھے، مرارہ بن ربی اور ہلال ابن امیہ ضعیف العمر صحابی تھے. تو کعب بن مالک کہا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کیوں نہیں شرکت کی ہے؟ تو کہا کہ میں بالکل سچے بتا دوں گا اللہ کے رسول کے سامنے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں کروں گا. اور سچائیت یقیناً ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. ان کو یقین تھا کہ سچائیت ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول کے سامنے جب جگہ کہ میرے سواری بھی چوڑ اچھے 2 سواری تھے، جوڑے تھے میرے، اور میں یہ سوچا کہ میں آج جاؤں کل جاؤں، تو کہنے لگا کہ انشاءاللہ وہ جہاں تک بھی پہنچے ہیں میرے سواری بہت اچھے مضبوط ہے، میں تیز رفتار آگے نکل جاؤں گا، ان کو جا کے پکڑ لیں گے، ان کے ساتھ میں شرکت کر لوں گا. لیکن آج کل کرتے کرتے میں جا نہیں پایا. تو اللہ کے رسول کے سامنے اپنے سچائیت کو لا کر پیش کر دی کہ میرے اندر سستی آ گئی، میں رک گیا، آج کل کرتے کرتے میرے وقت نکل گئی. اللہ کے رسول نے فرما دی کہ آپ کے بارے میں اللہ رب العزت خود فیصلہ فرمائیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کے بارے میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بائیکٹ کی اعلان کر دیا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کریں، ان کو کوئی دعا سلام نہ کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہ رکھیں. بالآخر 40 دن گزارنے کے بعد اللہ کے رسول نے پھر ان کو یہ بھی حکم دے دی کہ ان کی بیویوں کو بھی کہہ دو کہ انسان علیحدگی اختیار کر لیں. یہ بڑے مشکل گھڑی تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ میرے لیے اتنی تنگی کی وقت تھی، اتنی گٹھن کی حالت تھی کہ کشادہ ہونے کے باوجود بھی میں بڑی تنگی کی حالت میں تھا.